خوش آمدید۔ آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی ایک ایسی غزل کی گہرائیوں میں اتریں گے جو صرف شاعری نہیں بلکہ محبت، درد اور خود کو پہچاننے کا ایک مکمل سفر ہے۔ تو آئیے اس کے ایک ایک لفظ کے معنی کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آتش ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ سوچئے، جب محبت کا جواب بے رخی سے ملے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دل کی بات ہونٹوں پر نہ آ سکے تو شاعر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے تخیل میں، اپنے تصور میں ایک پوری دنیا بسا لیتا ہے۔ چلیں آتش کی اسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اس غزل کی شروعات ہی ایک بہت گہرے درد سے ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جو شاید صرف شاعر کے دل میں زندہ ہے، ایک یک طرفہ گفتگو ہے، ایک خیالی محبوب کے ساتھ۔ تصور سے کسی کے میں نے کی ہے گفتگو، برسوں رہی ہے ایک تصویر خیالی روبرو برسوں۔ تو یہاں آتش اپنی محبت کی یک طرفی کو مان رہے ہیں۔ دیکھیے، اصل بات ہمت کی کمی اور تخیل کی طاقت ہے۔ محبت اتنی شدید ہے کہ چپ بھی نہیں رہ جاتا، لیکن حقیقت ایسی ہے کہ اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس اسی کشمکش سے یہ تصویر خیالی پیدا ہوتی ہے جو سالوں سال شاعر کی ہمراہز بنی رہتی ہے۔ چمن میں جا کے جو میں نے در دل خستہ وا کیا، کیا کی گل نے بلبل ہیلے درد گلو برسوں۔ اب یہاں شاعر کا جو ذاتی دکھ ہے نا، وہ پوری کائنات پر اثر کر رہا ہے۔ اس کی فریاد میں اتنا درد ہے کہ فطرت کی موسیقی ہی خاموش ہو گئی ہے۔ محبت کی سب سے بڑی نشانی یعنی بلبل اب اپنے ہی محبوب پھول کے سامنے گانے سے انکار کر رہی ہے، اور بہانہ کیا ہے؟ درد گلو، یعنی گلے میں درد ہے۔ اچھا، تو کیا اتنا گہرا غم شاعر کے جذبے کو ختم کر دیتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ اس کی محبت کو اور بھی پکا اور بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا جذبہ جو زندگی اور موت کی سرحدوں کو بھی نہیں مانتا۔ برابر جان کے رکھا ہے اس کو، مرتے مرتے تک ہماری قبر پر رویا کرے گی آرزو برسوں۔ یہاں محبت کو ایک جیتا جاگتا وجود دے دیا گیا ہے۔ یہ صرف کوئی احساس نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی ہے جو شاعر کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی۔ یہ جو آرزو کا اس کی قبر پر رونا ہے نا، یہ ایک بہت ہی پاورفل امیج ہے جو اس محبت کو لیلا مجنو کی لازوال کہانیوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اب غزل ایک نئے موڑ پر آتی ہے، جہاں بے وفائی ہے، غم ہے، لیکن شاعر کا جنون ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ سب کچھ سہ کر بھی محبت کا دامن تھامے ہوئے ہے۔ ملی ہے ہم کو بھی غم خانہ افلاک میں راحت، سرہانے ہاتھ رکھ کر سوئے ہیں مثل سبو برسوں۔ یہاں سبو یعنی شراب کا مٹکا صرف ایک چیز نہیں ہے بلکہ شاعر کی تنہائی کا اکلوتا ساتھی ہے۔ دنیا کو چھوڑ دینا اور ہاتھ کو ہی تکیہ بنا کر سو جانا، یہ انتہائی بے بسی اور لا تعلقی کی تصویر ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ دنیاوی ناکامی کے بعد روحانی سکون کی تلاش کا پہلا قدم ہے۔ فنا ہو جائے گی جاں اپنی، وہ نازک طبیعت ہوں دکھا کر دل میرا پچھتائے گا، وہ تند خو برسوں۔ یہ صرف کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ محبت کے ایک اخلاقی قانون کی بات ہو رہی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اتنا حساس ہوں، اتنی نازک طبیعت کا مالک ہوں کہ تمہاری بے وفائی مجھے مار ڈالے گی۔ اور محبوب کا جو تند خو یعنی غصے والا مزاج ہے وہ تو وقتی ہے، لیکن اس کا پچھتاوا وہ ہمیشہ کا ہوگا۔ بہار گل گئی پر بھی نہ سودا جائے گا اپنا، ہمارا پیرہن پھٹ پھٹ کے ہوئے گا رفو برسو۔ یہ پھٹا ہوا لباس یعنی پیراہن جس کو بار بار رفو کیا جا رہا ہے، کیا خوبصورت استعارہ ہے۔ یہ دکھوں کے مسلسل آنے اور شاعر کے ہر بار پھر سے ہمت باندھنے کی نشانی ہے۔ زندگی بھلے خزاں جیسی ہو، لیکن اس کے اندر عشق کا سودا یعنی جنون وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ہمت اور ثابت قدمی کا اعلان ہے۔ اور اب غزل اپنے عروج پر پہنچتی ہے، ایک ایسا موڑ جہاں شاعر کی تلاش ایک بالکل نئی سمت اختیار کر لیتی ہے۔ باہر کی دنیا میں بھٹکنے کے بعد اب اس کا سفر اس کے اپنے اندر کی طرف شروع ہوتا ہے۔ نہ پایا ہم نے اس بت کا کہیں نام و نشاں، برسوں پھرا کیے گلی کوچوں میں ہم بھی کو بکو برسوں۔ اب یہ تلاش شاعر کو تھکا چکی ہے۔ وہ ہر گلی، ہر کوچے، ہر سمت میں اسے ڈھونڈ چکا ہے، لیکن نتیجہ صفر۔ اور اسی شدید مایوسی سے ایک نیا راستہ نکلتا ہے۔ یہی اب عزم بالجزم دل میں یار کو ڈھونڈے، تلاش اس شش جہت میں کر چکے ہم 400 برسوں۔ اور یہ اس غزل کا سب سے اہم موڑ ہے۔ جب باہر کی دنیا یعنی شش جہت میں کچھ نہیں ملا تو شاعر کو احساس ہوا کہ وہ تو غلط جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اب اس کا پکا ارادہ ہے، عزم بالجزم ہے کہ محبوب کو کہیں اور نہیں بلکہ اپنے ہی دل کے اندر ڈھونڈنا ہے۔ اگر میں خاک بھی ہوں گا تو آتش گرد و باد آساں رکھے گی مجھ کو، سرگشتہ کسی کی جستجو برسوں۔
تو آخر میں شاعر اپنا تخلص آتش استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں مر کر خاک بھی ہو جاؤں تو میری راکھ بھگولے یعنی گردوباد کی طرح اسی محبوب کی تلاش میں بھٹکتی رہے گی. یہ جستجو، یہ تلاش کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اگر ہم شاعر کے اس پورے سفر کو سمیٹیں تو یہ یک طرفہ محبت کے درد سے شروع ہوتا ہے، پھر دنیا سے لا تعلقی کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد ایک بیکار بیرونی تلاش اور آخرکار خود شناسی پر ختم ہوتا ہے، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ جسے وہ باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو ہمیشہ سے اس کے اپنے اندر ہی موجود تھا. تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے، کیا شاعر کی منزل محبوب تھا، یا اس تلاش کے سفر میں خود کو پا لینا ہی اصل منزل تھی؟ یہ غزل ہمیں محبت کے پردے میں خود کو پہچاننے کے گہرے فلسفے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے.